اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اس سے پہلے 11ویں پارے کی تفسیر بیان ہوئی، اب یہاں سے 12ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 12ویں پارے کی پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہر جاندار وما من دابہ، ہر جاندار کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے۔ اللہ نے گویا اس کی ذمہ داری لے رکھی ہے، خواہ وہ مسلم ہو، کافر ہو، جانور ہو، چونٹی ہو، پرندے ہو، درندے ہو، ہر ایک کے رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے لی ہے۔ آگے فرمایا آیت 7 کے اندر، سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عرش اور پانی کی تخلیق زمین و آسمان سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کو جب اللہ نعمتوں سے نوازتے تو خوش ہو جاتا ہے، اور جب وہ نعمت چھین لیتے ہیں ان سے تو پھر وہ ناشکری کرتا ہے، مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرتا ہے۔ اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد، اس کے بعد انہیں نعمتوں سے نوازا جاتا ہے، اس پہ مالی تنگی تھی، معاشی حالات برے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حالات اچھے کر دیتے ہیں تو پھر وہ اترانے لگتا ہے، شیخی باز ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جب وہ برے حالات میں ہو تو اسے صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کر کے کوشش کرنی چاہیے اچھے حالات کے لیے، اور اگر اچھے حالات میں پہنچ جائے تو اس کو شکر کرنا چاہیے، شکر عملاً بھی اور شکر زبانی بھی۔ عملاً یہ کہ اللہ نے جو غریبوں کا حق رکھا اس کے مال میں اس کو ادا کرے۔ اگر وہ اچھی صحت سے نوازا گیا ہے تو اس میں عملی شکر یہ ہے کہ عبادات میں اپنے بدن کو لگائے، دوسروں کے کام آئے، اور زبانی تو ہے ہی کہ ہر وقت ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت 12 میں یہ فرمایا کہ وحی کے تمام حصے واجب العمل ہیں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان تمام پہ عمل کرنا ضروری ہے، سوائے ان احکام کے جن کا حکم دراصل منسوخ ہو چکا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسرے احکام دے دیے ہیں۔ آیت 25 سے لے کر 49 تک حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ مذکور ہوا ہے۔ آیت 50 سے لے کر 60 تک حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ اور قوم کی نافرمانی، اور پھر اہل ایمان کو نجات ملنے اور نافرمانوں کو عذاب دیے جانے کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آیت 61 سے لے کر 68 تک قوم سمود کا تذکرہ ہے، اور اسی طریقے سے آیت 69 سے لے کر 76 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے۔ جب فرشتے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچھڑے کو بھون کر اور پیش کیا ان کے سامنے مہمان نوازی کے طور پر۔ تو فرشتے تو کھاتے پیتے ہیں نہیں، انہوں نے کھایا نہیں۔ جب وہ نہیں کھائے تو ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ دشمن تو نہیں، اس لیے کہ مہمان جب گھر آئے اور نہ کھائے تو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ وہ غلط ارادے سے آیا ہے، تو ڈر گئے ابراہیم علیہ السلام۔ فرشتوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور خوشخبری لے کر آئے ہیں آپ کے پاس، اور وہ اولاد کی خوشخبری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا، آپ کی اہلیہ کو بھی بہت تعجب ہوا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اور ان کی اہلیہ بوڑھی تو تھی ہی، اس کے ساتھ ساتھ بانجھ بھی تھی، اسی لیے انہیں کافی تعجب ہوا۔ لیکن انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو چاہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، جب حضرت حوا کو صرف حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی بائیں پسلی سے پیدا کیا بغیر ماں کے، تو پھر اللہ ماں باپ مرد عورت کے ہوتے ہوئے
کیوں نہیں صرف بانجھ پن کی جو عارضی بیماری ہے اس کو دور کر کے اولاد دے سکتے آپ کو. اس کا یہ واقعہ سورہ ابراہیم، سورہ صافات، سورہ زاریات وغیرہ میں بھی مذکور ہے. اس کے بعد آیت 77 سے لے کر 83 تک قوم لوط کا تذکرہ ہے. پیچھے بھی اس قوم کا تذکرہ گزر چکا ہے. اسی طریقے سے سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ عنکبوت وغیرہ میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے. اس کے بعد آیت 84 سے لے کر 95 تک حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے. سورہ شعراء، سورہ عنکبوت وغیرہ میں بھی مذکور ہے اور پیچھے بھی گزر چکا ہے. آیت 105 اور 106 میں قیامت کی ہولناکی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ دن آئے گا تو کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا. پھر ان میں کوئی بدحال ہوگا، کوئی خوشحال. چنانچہ جو بدحال ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے، یعنی جس کے اعمال خراب ہوں گے انہیں دوزخ میں جانا پڑے گا، جہاں ان کی چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں گی. جب انہیں سخت سے سخت سزائیں دی جائیں گی تو وہ چیخیں گے، چلائیں گے. آگے 114 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اور اے پیغمبر دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے. یہ ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت مانے. دن کے دونوں سروں سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے. اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ان عبادات اور ان نیکیوں کی وجہ سے ان چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. آیت 115 کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ صبر سے کام لو ہمیشہ، اور اللہ تبارک و تعالی جو لوگ نیک کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، احسان کرنے والے، اچھے اعمال کرنے والوں کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتے. سورہ ہود کی آخری آیت میں ارشاد ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کے غیب کا علم، اور انہی کی طرف تمام معاملات لوٹتے ہیں، لہذا اسی کی صرف عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو، اور تمہارا رب تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے. اس سورہ کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے. یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 111 آیتیں ہیں. بعض یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا نام اسرائیل بھی ہے، ان کی اولاد کو ہی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، انہیں ہی یہودی کہا جاتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام فلسطین کے اندر رہتے تھے، آخر وہاں سے مصر کیسے منتقل ہو گئے؟ چونکہ مصر میں ان پہ ظلم ہوا فرعون کے ذریعے. انہوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ نہیں بتا پائیں گے تو ہم بول دیں گے لوگوں سے یہ جھوٹا نبی ہے، ان کو یہ بھی پتا نہیں، اگر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو اس کے بارے میں بھی اطلاع آنی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب رجوع ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی شکل میں یہ صورت نازل فرمائی جس کے اندر پوری تفصیلات بتلا دی گئی. اسی طریقے سے اس صورت کو نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی بھی دی ہے کہ اے نبی، اگر آپ پہ مصیبت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام پہ بھی بڑی تکلیفیں آئی تھی، لیکن اس کے بعد ایک زمانہ جب ایسا آیا کہ ان کو ہر طرح کی سہولیتیں حاصل ہو گئی، ملک کی سلطنت ان کے ہاتھ میں آ گئی. اسی طریقے سے آج اگر آپ کو پریشانیاں لاحق ہیں تو ایک دن آئے گا جب اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر طرح کی سہولیات سے بھی نوازیں گے اور آپ کے ماننے والوں کی گویا بڑی تعداد بھی ہوگی. اس صورت کے اندر واقعے کی شروعات اس طریقے سے ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین یہ دونوں سگے بھائی ہیں، یعنی ایک ماں سے ہیں. اس کے علاوہ 10 اور بھائی ان کے ہیں جو دوسری ماں سے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں اپنے چھوٹے 2 بیٹوں سے زیادہ محبت کرتے تھے اور ان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے. اور یہ عام طور پہ فطرتاً ہوتا ہے کہ خاص طور بڑھاپے کی عمر میں اگر کوئی اولاد بہت چھوٹی ہو
تو ان سے قلبی میلان اور ان سے محبت زیادہ ہوتی ہے. اور قلبی میلان، کسی کی طرف زیادہ دل کا رجحان کا ہونا، اس پہ انسان کا اختیار نہیں، پیچھے بھی گزر چکا ہے. انسان کا اس پر اختیار نہیں ہوتا، بس سلوک اور معاملات کے اندر برابری کرنے کا حکم ہے اور سب کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم ہے، لیکن دل کا میلان انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا. تو یوسف علیہ السلام نے ایک دن تذکرہ کیا اپنے والد محترم سے کہ ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند و سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نبی تھے، وہ سمجھ گئے کہ ایک دن آئے گا جب 11 ان کے بھائی اور ماں باپ، چاند سورج ان کے ماتحتی میں آ جائیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا، اپنے بھائیوں سے اس کا تذکرہ نہ کرنا، چونکہ ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے جلتے تھے اور انہیں اتنی تکلیف تھی اس بات سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے بہت محبت کرتے ہیں. اس بات سے انہیں بہت زیادہ تکلیف تھی، اتنی تکلیف تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت یوسف کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے ہم نکال دیں، تاکہ ان کی محبت ہماری طرف خالص ہو جائے اور ان کی طرف سے محبت جو ان کی طرف رہتی ہے وہ ختم ہو جائے. چنانچہ ان لوگوں نے پلان بنایا اور مشورہ کیا ان 10 بھائیوں نے کہ آخر کیا کریں. کسی نے کہا قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ نہیں، انہیں راستے میں کہیں چھوڑ دیں، کنویں میں ڈال دیں. آخرکار ان لوگوں نے پلان بنا لیا کہ کنویں میں ڈال دیں گے. اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، آپ ہم پہ اعتماد کیجئے، یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے جانے دیجئے، ہم ان کے بھائی ہیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹو، انہیں تم لوگ اگر مجھ سے دور لے جاؤ گے تو مجھے ان کی جدائیگی کی وجہ سے تکلیف ہوگی، مجھے غم ہوگا. اور پھر یہ کہ تم کہیں کھیلنے وغیرہ میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ جنگل کے اندر بھیڑیا وغیرہ آئے اور کھا لے. ان لوگوں نے کہا ابا جان کیسی بات کر رہے ہیں، ہم لوگ مضبوط ہیں، نوجوان ہیں، طاقتور لوگ ہیں، 10 بھائی ہیں، ایک گروپ ہے، پورا ایک جماعت ہے، ہم ان کی حفاظت کریں گے. بالآخر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی اور وہ ان کو لے کر گئے. لے جانے کے بعد ان کی قمیص اتار لی اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک اندھیرے کنویں کے اندر ڈال دیا. اور یہ بھائی لوگ روتے ہوئے، جھوٹ موٹ کے روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور یہ کہا کہ ابا جان، بہت برا ہوا، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یہ دیکھیے قمیص، اس پہ ان لوگوں نے جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا دیا تھا کس چیز کا، دیکھیے بھیڑیا نے کھا لیا، یوسف کو کھا لیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے جو الفاظ فرمائے ہیں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو یقین بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی مددگار ہے. دوسری طرف جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لوگوں نے ڈالا تھا، وہاں کے قریب سے ہی ایک قافلہ گزرا. پہلے لوگ جانوروں کی سواری کر کے سفر کرتے تھے یا پیدل سفر کرتے تھے، تو جنگل سے جب وہ قافلہ گزر رہا تھا تو انہیں ایک کنواں نظر آیا اور ان لوگوں نے 2 لوگوں کو بھیجا، 1-2 لوگوں کو کہ پانی لے کر آئے وہاں سے کنویں سے. جب پانی لانے والے اس کنویں پہ پہنچے اور بالٹی ڈالا تو دیکھا اس میں ایک بچہ ہے خوبصورت. ان لوگوں نے چلایا کہ ارے اس میں تو ایک خوبصورت لڑکا ہے، یہ تو ہمارے لیے بہت اچھا رہے گا، ہم انہیں لے جا کر بیچ ڈالیں گے. وہ زمانہ تھا جس وقت انسانوں کی تجارت ہوتی تھی، انسانوں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا. چنانچہ وہ لوگ وہاں سے لے گئے. وہ قافلہ مصر جا رہا تھا تو وہ قافلہ یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر کے بازار میں پہنچ گئے. مصر کے بازار میں جب پہنچے تو بچہ بہت خوبصورت تھا، ہر شخص لینا چاہتا تھا، بہت سارے خریدار آئے. بالآخر وہاں کی جو رائل فیملی تھی، جو شاہی خاندان تھا، اس نے حضرت یوسف کو خرید لیا اور یہ کہا کہ اس بچے کو لے جاتے ہیں، بہت ہی خوبصورت بچہ ہے، انہیں ہم خادم بنا لیں گے یا بیٹا ہی بنا لیں گے.
اور دراصل بیٹوں جیسا ہی رکھا. یوسف علیہ السلام کو وہاں لے گئے، اپنے گھر میں رکھا. حضرت یوسف علیہ السلام جب جوانی کی عمر کو پہنچے، بہت خوبصورت، حسین و جمیل نوجوان تھے، تو پھر ان کے ساتھ آزمائش کا دور شروع ہوا. اور ہوا یہ کہ جو عزیز مصر تھا، مصر کا بادشاہ تھا، اس کی جو بیوی تھی زلیخا، اس کا دل آ گیا یوسف علیہ السلام پر، اور اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری، برائی کرنے کی کوشش کی. چنانچہ ایک دن ایسا ہی ہوا کہ یوسف علیہ السلام جب روم میں تھے کہ اس نے یوسف علیہ السلام پر زبردستی ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی. یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، اور جو ہی دروازے کی طرف آئے کہ دروازہ ایک دم سے کھلا، اور جو عزیز مصر ہے بادشاہ، وہ دوسری طرف سے آ گیا. اس کیفیت کو دیکھ کر بادشاہ تعجب میں پڑ گیا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیسے اور کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. اس کی بیوی نے، زلیخا نے فوراً یہ کہہ دیا کہ اس نے میرے ساتھ بدکاری کرنے کی کوشش کی ہے. عزیز مصر کو یقین تو نہ ہوا، لیکن کرتے تو کرتے کیا، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حقیقت کیا ہے. تبھی اسی خاندان کے ایک شخص نے گواہی دی. گواہی کیا بلکہ کون اس میں مجرم ہے، اس بات کو پرکھنے کے لیے اس نے ایک بہت ہی اچھا طریقہ بتلایا، اور یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام کا جو کرتا پھٹا ہوا ہے، اس کو آپ چیک کیجئے اور دیکھیے کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یوسف غلط ہے، یہی مجرم ہے، اور اگر کرتا اس کا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب زلیخا کی غلطی، اور اس نے زبردستی پیچھے سے لپک کر اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے. چنانچہ جب کرتے کو دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. جب قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی پائی گئی تو پھر یہ تقریباً طے ہو گیا کہ زلیخا کی غلطی ہے. عزیز مصر بادشاہ تھا، بہرکیف اس کو اپنی عزت کا خیال تھا، اس نے بات کو دبانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی یہ بات شہر میں عام ہو گئی. اور پھر جو محلے کی اور آس پاس کی خواتین تھی، اس میں ایک تذکرہ ہونے لگا کہ آخر بتاؤ تو صحیح، ایک غلام، اس پہ بادشاہ کی بیوی فریفتہ ہو گئی. سب تعجب میں ہنستی اور مذاق بناتی تھی. جب زلیخا کو اس کا علم ہوا کہ عورتیں مذاق بنا رہی ہے کہ غلام پہ بادشاہ کی بیوی فریفتہ ہو گئی، تو زلیخا نے یہ کیا کہ ان عورتوں کو ایک دن اپنے یہاں دعوت دی اور گھر میں بلایا، اور ان کو پھل دیے کھانے کے لیے، اور چاقو بھی ساتھ میں دیا کہ لو اپنے سے خود سے پھل کاٹ کر کھاؤ. اور اس کے بعد کسی بہانے سے یوسف علیہ السلام کو وہاں پر بلایا. جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے تو ان عورتوں نے جو مہمان بن کر آئی تھی اور پھل کاٹ رہی تھی کھانے کے لیے، جب حضرت یوسف کو دیکھا تو آپ کے مردانہ حسن کو دیکھ کر اس طریقے سے محو ہو گئی وہ عورتیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا، اور دھوکے میں اس نے اپنی انگلیاں کاٹ لی. تب اس وقت زلیخا نے کہا کہ دیکھا، یہی ہے یوسف جن کے بارے میں تم مجھے تانا دے رہی تھی، یہی ہے یوسف جن کے بارے میں تم مجھے تانا دے رہی تھی. یقین جانو میں تو اسے کسی نہ کسی طریقے سے بہلا پھسلا کر رہوں گی. اس نے غلط ارادے کا اس پہ وہاں پہ اظہار کیا. عزیز مصر بادشاہ کو محسوس ہو گیا کہ حالات اچھے نہیں ہیں اور زلیخا غلطی کر سکتی ہے. ادھر حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ مجھے اس حالات سے، اس ماحول سے نجات دے اور مجھے قید میں ڈال دے کس طریقے سے، تاکہ میں اس برائی سے بچ سکوں، ورنہ میں بھی تو نوجوان ہوں، میرا بھی دل مائل ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ تو میں بھی برائی میں پڑ سکتا ہوں. بلکہ قرآن کریم کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک گناہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھی برائی کی طرف مائل ہونے والا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے برہان اور اپنی دلیل دکھا کر اللہ کا خوف حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آیا، اور پھر وہ اس برائی سے بچ سکے اور آگے مائل نہیں ہو پائے مزید. تو یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے قید میں ڈلوا دے. اسی طریقے سے زلیخا نے بھی ان عورتوں سے کہا تھا کہ اگر یہ لڑکا میری بات نہیں مانتا ہے اور میں اس سے جو چاہتی ہوں اس کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گی. یوسف علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے.
بالآخر عزیز مصر نے بھی اپنی عزت اسی میں دیکھی کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے. اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ لوگوں کو یہ لگے گا کہ غلطی اسی غلام کی تھی، غلام ہے، اس کو کون جانتا اسے کیا عزت ہوتی ہے، اور ہماری تو عزت ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہاں سے چلا جائے تو برائی کا جو اندیشہ ہے وہ بھی ٹل جائے گا. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا. اسی دوران بادشاہ مصر نے ایک دن ایک خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ وہ 7 دبلی پتلی گائے ہیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں. بادشاہ بہت پریشان ہوا کہ آخر کیا خواب ہے، اس کی تعبیر کیا ہے. لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت ایسے ہی ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے، خواب ہے، اس کی کیا حقیقت. لیکن بادشاہ پریشان تھا اور اس کو لگ رہا تھا کہ اس خواب کی کوئی نہ کوئی سچی تعبیر ہوگی. وہ ہر ایک سے پوچھتا. چنانچہ ایک دن ایک قیدی جو آزاد ہو کر آیا تھا، ایک غلام جو آزاد ہو کر آیا تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں اس کی تعبیر لا کر دیتا ہوں. اور وہ حضرت یوسف کے پاس گیا. دراصل اس سے پہلے 2 قیدی حضرت یوسف علیہ السلام جس جیل میں تھے اسی میں یہ دونوں بھی تھے، اور اس کے ساتھ اس نے بھی خواب دیکھا تھا جس کا تذکرہ بھی ہے، اور یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بھی بتائی تھی اور وہ سچی ہوئی تھی. تو یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 دبلی گائے 7 موٹی گائے کو کھائیں گی. اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال تک بہت اچھا غلہ ہوگا ملک کے اندر، اور اس کے بعد 7 اگلے سال جو ہے اس کے اندر قحط آئے گا اور خوش سالی آئے گی، اناج نہیں ہوں گے، اس کی وجہ سے دشواری ہوگی. جب وہ شخص آیا اور بتایا کہ ایک تعبیر بتانے والے نے یہ تعبیر بتائی ہے، تو انہوں نے کہا کہ کون ہے وہ؟ تو بتایا کہ فلاں جیل کے اندر موجود ایک قیدی ہے یوسف. تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے بلا کر لاؤ تاکہ مزید معلومات کر سکے، مزید تفصیل جان سکے. حضرت یعقوب کے پاس جب بادشاہ کا ایلچی پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب بادشاہ کا ایلچی پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا کہ میں نہیں جا سکتا. یہاں تک کہ وہ عورتیں جنہوں نے مجھ پہ الزام لگایا تھا یا جنہوں نے میری طرف غلط نظر سے دیکھا تھا اور مجھے بدنام کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے معاملات کی صفائی نہ دے دے کہ وہ معاملہ تھا کیا حقیقت میں. چنانچہ یوسف علیہ السلام کی یہ شرط پوری کی گئی اور ان عورتوں سے پوچھا گیا. تو ان عورتوں نے کہا حاشا کاللہ، اللہ کی پناہ، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے، ہم سے غلطی ہوئی. زلیخا نے بھی کہا کہ مجھ سے ہی غلطی ہوئی کہ میں نے برائی کی کوشش کی. وہ تو یقیناً پاک باز لڑکا ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں. پھر حضرت یوسف علیہ السلام آئے اور یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی اور یہ بھی بتایا کہ اس سے بچنے کی ترکیب کیا ہو سکتی ہے، اور یہ کہا کہ جو 7 سال میں غلہ کافی زیادہ ہوگا اس کو ہم اسٹاک کر لیں اور اس طریقے سے اسٹاک کریں کہ جتنے کی ضرورت ہے اتنا استعمال کریں اور باقی کو ان کے بالیوں کے اندر ہی اناج کو رہنے دیں تاکہ وہ خراب نہ ہو. پھر اگلے 7 سال جب آئیں گے تو ان کو استعمال کیا جائے گا. تو یہ جو 7 سال زیادہ اناج ہوں گے یہ اناج اس 7 سال میں کھپ جائیں گے. یعنی وہ 7 سال جو قحط کے ہوں گے، جو دبلی گائے جس کی تعبیر ہے، وہ ان موٹی گائے یعنی جس کے اندر زیادہ غلہ ہوگا، ان غلوں کو ان سالوں میں کھایا جائے گا. اور پھر فرمایا کہ جو تھوڑا سا وہ بچ جائے گا، تھوڑا سا اناج سے بچا کے رکھ دیا جائے گا تاکہ وہ اگلے سالوں میں بیج کے کام آئے. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اس کی تدبیر کیا ہوگی، مطلب اس کو کیسے انجام دیا جائے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا کہ مجھے اس کے لیے قبول آپ لوگ کریں تو میں وزیر خزانہ بن کر ان تمام چیزوں کے امور کو صحیح طور پہ انجام دے سکتا ہوں، اس لیے کہ میں ان چیزوں کا علم بھی رکھنے والا ہوں اور بہترین تدبیر بھی کرنے والا ہوں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ یقیناً اللہ نے مجھے اس لیے بچایا کہ میں خائن نہیں تھا. بادشاہ نے مجھے عزت دی، اپنے گھر میں رکھا، بیٹے جیسا رکھا، تو میں نے اس کی بیوی کے ساتھ خیانت نہیں کی. اگر میں خیانت کرتا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ذلیل کرتے. اس 12ویں پارے کی آخری آیت کے اندر یہی پیغام ہے اور اس کے بعد یہ پارہ ختم ہوا. اس سے آگے کا جو واقعہ ہے وہ 13ویں پارے کے اندر مذکور ہے، جس سے پھر انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم.